نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا شکر، اس کا احسان ہے ہفتہ وار اس کا برکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں ہم سب شریک ہیں. خاص طور پر آج کی اس مجلس کا انعقاد محترم رضی نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اثار ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے ہم نے کیا ہے. اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلندی اور رفعت عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں جس مضمون پر میں چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک اصلاحی مضمون اور ٹاپک ہے جو کہ بڑی توجہ سے ہر شخص کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے سورہ النازعات میں ارشاد فرمایا: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص بھی ایمان کی یہ کیفیت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس خیال پر اور سوچ پر قائم ہو جاتا ہے اور اس بات سے ڈرنے والا بن جاتا ہے کہ اس نے میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، قیامت کے دن اس کی میری بارگاہ میں حاضری ہونی ہے. جو شخص اس خوف پر قائم ہو جاتا ہے، اس بات سے ڈرتا ہے، اور آگے اس کی دلیل بھی بیان کی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا شخص ہے جو قیامت کے دن کی پیشی کو پیش نظر رکھتا ہے. فرمایا: وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جو خوف ہے وہ اسے یہ کیفیت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے، برائیوں سے، گناہ سے باز رکھتا ہے. بڑی بات تو بہت گہری ہے مگر سادہ سی ہے کہ جب یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر انسان اس پیشی کی تیاری کرتا ہے. تو فرمایا اگر یہ تمہیں کیفیت نصیب ہو جائے تو میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر جنت ہی ہو سکتا ہے، یعنی وہ شخص یقیناً جنت حاصل کر لے گا. اب یہ ہمارا جو دین ہے اور بنیادی جو تصور دین ہے اس کی حقیقت یہی کچھ ہے، مگر میں اس مضمون کو اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے اور آپ کو سمجھنے کا موقع مل جائے اور ہماری اصلاح کا سامان ہو جائے. یاد رکھیں بنیادی طور پر جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، اس کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو بات سمجھ آتی ہے. یعنی اگر تقسیمیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں مگر جس اینگل سے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ بات سمجھیں. یعنی دو چیزوں کا، دو جہتوں کا خلاصہ ہے دین. اگر ہم اللہ کے احکامات کی بات کریں
تو دین میں کچھ احکام ایسے ہیں جو شریعت نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں، یہ کام تم نے کرنے ہیں، وہ پوری لسٹ ہے۔ ایک حصہ یہ ہے، اور دوسرا حصہ دین کا یہ ہے کہ یہ فلاں کام تم نے نہیں کرنا۔ یعنی اس انداز سے میں کہہ رہا ہوں کہ دین کے دو حصے بنتے ہیں، جسے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، روکنا، باز رکھنا۔ تو یہ دین کے دو حصے ہیں، یعنی یہ کام تم نے کرنے ہیں، یہ کام تم نے نہیں کرنے۔ اسی کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دو راستے تمہیں دکھا دیے، اس راستے پر تم نے چلنا ہے، اس راستے پر تم نے نہیں چلنا۔ اب یہ بات آپ بنیادی طور پر تصور سمجھ گئے۔ اب ان دونوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں نماز ہے سب سے پہلے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر صدقہ و خیرات ہے، سچ بولنا ہے، پھر بے شمار پورے احکامات ہیں جو دین نے ہمیں عطا فرمائے۔ اگر ہم ایک نگاہ دوڑاتے ہیں امت پر، تو یہ جو اوامر ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے، اس میں کمزوری تو ضرور ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے، مگر پھر بھی امت ہمیں یہ اعمال کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر مسجد ہے تو کم ہی ہے لیکن نمازی ضرور موجود ہیں، جہاں بھی مسجد ہے وہاں چند نمازی ضرور موجود ہوتی ہیں۔ اب روزے کی بات کریں تو سال بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو خیال نہیں کرتے، مگر کثرت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اب حج کی بات کریں تو ہر سال حج کا جو عدد ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والے بھی، یعنی کمزوری ضرور ہے مگر دینے والے تھوڑے نہیں ہیں۔ تو جتنے یہ عوامل ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے، یہ امت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا شکر ہے، زیادہ نہ صحیح مگر ایک تناسب کے ساتھ امت ان اعمال پر عمل پیرا ہے اور اللہ کے احکامات پر یعنی بجا آوری کر رہی ہے، اللہ کے حکم کو مان رہی ہے، تو پھر رزلٹ کیوں نظر نہیں آتا؟ یعنی ہمارا ایمان دن بدن کمزور کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جو ایمان کی کیفیت اور لیول ہے وہ کیوں کم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے، وہ ہے سمجھنے والی بات، اور وہ یہ ہے کہ عمل تو کر رہی ہے امت، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، مگر اس عمل کو محفوظ نہیں کر رہی۔ کیا کہا میں نے؟ اس عمل کو محفوظ نہیں کر رہی۔ کیسے؟ کہ یعنی نیک اعمال تو اللہ کا شکر ہے جیسے میں نے کہا جاری ہیں، مگر اسی طرح بدلے میں گناہ بھی جاری ہو ساری، نافرمانیاں بھی اسی طرح جاری ہو ساری ہیں، یعنی ہر گناہ بھی ہمیں اسی طرح امت میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو جب نیکی سے جو نور پیدا ہونا ہے، اس نور کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب اس پر گناہ کا پردہ نہ پڑے، اس پر نافرمانی کا پردہ نہ پڑے۔ تو ہم نے جو بیج ڈالا ہے، جب بیج انسان بوتا ہے زمین میں تو اس کی پھر حفاظت کی جاتی ہے نا، ویسے تو نہیں پودا نکل آتا کسی دم کرنے سے، بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس کی گوڈی کی جاتی ہے، پھر اسے آبیاری کی جاتی ہے، پھر اس پر اس پودے کو سردی گرمی سے بچایا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پودا پھولتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر جا کے درخت لگتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر پھل لگتے ہیں۔ تو نیکی کا جو بیج ہم ڈالتے ہیں اس کی حفاظت گناہ سے بچ کر کی جاتی ہے۔ جتنا انسان گناہ سے خود کو بتاتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ جو نیکی کا بیج بویا ہے وہ درخت بنتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے ہیں کمزوری؟ اب آسان کر دیتا ہوں، دیکھیں ایک عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک عرصے سے روزہ رکھ رہے ہیں، حج زکوٰۃ جن پر ہے وہ دیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ عمل سے نور پیدا نہیں ہوتا؟ یا دل میں وہ روحانیت اور وہ سرور کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس چیز نے
اس عمل کے اندر نور پیدا کرنا تھا، اس پر ہمارا فوکس نہیں ہے۔ اب میں یہاں جملہ کہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ جب میں نے یہ کہا نا کہ دین کے دو حصے ہیں، کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے، تو یہ جو کرنے والے ہیں یہ بھی 50% ہم نہیں کر رہے، کمزوری ہے، اور ادھر سے گناہ بھی جاری ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آدھا حصہ تو دین کا ویسے ہی ترک ہو گیا ہے، اور اس کے جو اثرات آنے ہیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایک گناہ کرتے ہو تو دل پر سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرو گناہ اور کرو تو دبا اور لگ جاتا ہے، ڈاٹ سیاہ ڈاٹ دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر کرتے چلے جاؤ توبہ نہ کرے انسان، گناہ کثرت سے کرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سارا دل سیاہ ہو جائے پھر نیکی اور بدی کی تمیز ہی نہیں رہتی، یعنی پھر انسان کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ تو یہ وہ چیز ہے آج امت میں جو پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی پر عمل تو جاری ہے، مگر اس نیکی کو محفوظ کرنے کے لیے جو راستہ ہے اس پر فوکس نہیں ہے، اور اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ خود کو گناہ سے بچانا، برائی سے بچانا، بدی سے دور کرنا، یہ پریکٹس سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ نفس کی خواہش ہے، یہ اس کے خلاف جہاد ہے، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں بنتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہیں کر دیتا جو دین میں لے کر آیا۔ یعنی خواہشات کو تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کو ترک نہیں کر دیتا، جب تک وہ اس مقام تک نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ کامل مومن ہی نہیں بنتا۔ تو آقا علیہ السلام کی شریعت پر عمل کا کیا مطلب ہے؟ یہ ماجد تو بھی جو میں لے کے آیا اس پر عمل، یعنی گناہ سے بچانا خود کو، نیکی تو ہے مگر گناہ اور برائی سے خود کو محفوظ کرنا۔ تو میں جب تک تم اس درجے پر نہیں آ جاتے تم کامل مومن ہی نہیں بنتے۔ اب اس پر میں دو احادیث عرض کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میت، ہر میت فوت ہونے والا جو شخص ہے، یختم علی عملہ، اس کے فوت ہونے کے ساتھ اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے 3 عمل بتائے نا جو جاری رہتے ہیں، اب اس حدیث بات میں سنیے، فرمایا الا الذی مات، مگر وہ شخص اس کا عمل مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کس کا؟ فرمایا مرابطن فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں زیادہ محنت اور کوشش کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب واضح ہے مگر آگے حدیث میں پھر آ جائے گا، آپ سنیے۔ فرمایا فإنہ، کیونکہ اس کو اللہ یہ مقام دے دیتا ہے اور یہ شان دے دیتا ہے کہ یمنا لہ عملہ الی یوم القیامہ، اس کے عمل کو اللہ قیامت تک کے لیے بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، صرف جاری نہیں، اس کے عمل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے رب کائنات، حالانکہ وہ چلا گیا کرنے والا شخص۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ آقا علیہ السلام نے کہ اللہ پہ اس شخص کو یہ اجر دیتا ہے اور اسے یہ مقام دیتا ہے وَيَأْمَنُ فِي مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اللہ اسے فتنہ قبر اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے، اسے امان دے دیتا ہے۔ فتنہ قبر یعنی سوالات میں بھی آسانی ہے، اور عذاب جو ہے قبر کا اس سے بھی اس کو اللہ رب العزت محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ جس کا مرنے کے بعد بھی عمل جاری رہتا ہے اور بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے، عذاب قبر سے بھی اللہ اسے بچا لیتا ہے، یہ کون سا شخص ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المجاہد، میں تمہیں اس مجاہد کا بتا رہا ہوں، من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث، یہ عمل اور یہ شان اور یہ مقام اللہ اس کو دیتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ نفس کے خلاف جہاد کیا ہے؟ برائی کے خلاف جہاد، گناہ کے خلاف جہاد، خود کو گناہ سے بچانے پر کوشش اور محنت کرنا۔ تو میں جو یہ کرتا ہے اللہ قیامت تک اس کے عمل کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔
اور پھر ایک اور حدیث پاک میں حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس حدیث پاک کو بیان کیا، فرمایا واقعہ بڑا معروف ہے، لقوم قدیموا من الجہاد، ایک قوم جہاد سے واپس آئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بکم قدمتم من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، میں تمہیں مبارکباد اور ویلکم کرتا ہوں کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو۔ یہ جو پوچھے گا نا مجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لڑ کے آ رہے تھے میدان جنگ سے، فرمایا تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر، بڑا جہاد کیا ہے؟ قال آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاد النفس، بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ بڑا جہاد یہ ہے کہ تم نفس کے خلاف جہاد کرو، اور یہی مضمون اگلی حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ واپس آئے غزوہ سے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہاد اکبر تمہارا نفس کے خلاف جہاد ہے، جہادکم انفسکم۔ اور اس میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، حضرت سعد بن حضرت ابن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی خوبصورت آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، فرمایا لیس عدوک الذی اذا قتلک ادخلک الجنہ، تمہارا اصل دشمن وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں تمہیں قتل و شہید کرے اور تم جنت میں چلے جاؤ۔ وَإِذَا قَتَلَهُ، یا تم اسے قتل کرو، کان نور اللہ کا، تو تمہارے لیے اجر اور نور بن جائے کہ تم بڑے مجاہد ہو، میں تمہارا اصل دشمن وہ نہیں ہے۔ عرض کیا حضور پھر اصل دشمن کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّمَا أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الَّذِي بَيْنَ جَنبَيْكَ، وہ تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان موجود ہے۔ تو اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے کس طرح سے توجہ دلائی اور حکم دیا کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ تم اس سے خود کو محفوظ کر لو اور اپنی آخرت کے اجر کو اللہ کی بارگاہ میں پالو۔ تو یہ یعنی وہ حکم ہے جو آقا علیہ السلام نے ہمیں براہ راست اس انداز سے دیا۔ اب ذرا سمجھیں اس مضمون پر میں تھوڑی سی بات اور کر کے مکمل کرتا ہوں کہ یاد رکھ لیں کہ نیکی میں نور، نیکی جو ہم کرتے ہیں اس میں نور اور اس میں سرور پیدا ہوتا ہے گناہ سے حفاظت کرنے کی وجہ سے، خود کو گناہ سے بچا کر۔ اب یہی وہ مقام ہے جس میں آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بڑی معروف حدیث ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب دیکھیں یہی وجہ ہے، وہ کتنی بڑی پیاری خوبصورت بات ہے کہ پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے تو فرمایا 2 قدم ہے۔ کتنی؟ 2 قدم۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا 1 قدم نفس پہ رکھو تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ یہی بات حضور مولا کائنات علیہ السلام نے بڑی خوبصورت انداز سے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اب تم نے نفس بیچنا تو ہے مگر یاد رکھنا اس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے سستا مت بیچنا۔ تو کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیا کہ نفس ہمارا جو ہے یہ تمہیں گناہ کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، جس نے اس حقیقت کو پہچان کر اس پر محنت کر لی اور خود کو اس سے بچا لیا اس کے چنگل سے، تو فرمایا فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اس کی تشریح میں بہت خوبصورت 3-4 جملے ہیں، بس اس پر میں مکمل کروں گا۔ اب نفس کی یعنی کیسے پہچاننا ہے اس نفس کو، یہ بات تو سمجھ آئی نا کہ یہ نفس ہمارا ہے، یہ برائی کی طرف بلاتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے، نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، ہر اس عمل کی دعوت دیتا ہے جو رب سے دور کرتا ہے، ہر اس عمل کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے جو اللہ سے انسان کو دور کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کو پہچان لو تو رب کو پہچان لو گے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی بات بڑے خوبصورت انداز سے کہی، بڑی پیاری بات، ہم غور نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اندر جھانک کے ذرا پہچان تو صحیح کہ اصل دشمن تیرا کون سا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، دیکھیں اپنے من میں ڈوب کے
پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کہ تو اپنا تو بن جا، اپنی آخرت تو خراب نہ کر اور کسی کا نہ بن۔ وہ کیسے بنے گا؟ جب تو پہچان لے گا کہ اصل دشمن کون سا ہے۔ تو اصل دشمن یہ نفس اور نفسانی خواہشات ہیں، جس کے لیے فرمایا کہ جو اس خوف سے ڈر جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے جنت کا میں نے وعدہ کر دیا۔ اب اس کی تشریح میں یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں، میں ان پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نفس کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ فرمایا من عرف نفسہ بالفنا۔ اب اس کی بہت ساری تشریحات ہیں فنا کی، مگر میں ایک کرتا ہوں جو سادہ ہے، سمجھ آنے والی۔ فرمایا جس نے اس بات کو پہچان لیا نا کہ نفس فنا ہونے والی چیز ہے۔ اب پچھلے جو ہمارا لیکچر تھا اس کو اگر آپ جوڑیں، نفس اور روح کی میں نے بات کی تھی، تو پورے قرآن مجید میں جہاں بھی موت کا ذکر ہے وہ نفس کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت، روح کے لیے تو موت ہے ہی نہیں، نفس کے لیے ہے نا۔ تو اب کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ بالفنا، جس نے یہ راز جان لیا کہ نفس نے فنا ہونا ہے۔ تو دیکھیں جس چیز نے ختم ہونا ہو یا جو چیز فائدہ نہ دینے والی ہو، اس کے لیے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں؟ بولے دنیا میں جہاں پتا ہو کہ لاس ہونا ہے، نقصان ہونا ہے، اس کے پیچھے بھاگیں گے ہم؟ اس طرف تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ ایسا ہی ہے نا، دنیا کا یہ حال ہے۔ تو فرمایا جس کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ یہ لاس ہے، یہ نقصان ہے، یہاں تباہی ہی تباہی ہے، تو اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا فقد عرف ربہ بالبقاء، تو اسے پھر بقا کی سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی بقا کی نعمتوں کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، ابھی ذہن میں آیا، میں وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی، اسی سے جوڑیں اس کو تو مزہ آئے گا سننے میں، کہ فنا اور بقا۔ آپ نے فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اے انسان گناہ اس لیے نہ کر کے لذت ملے گی، واہ واہ، گناہ اس لیے مت کر کے لذت ملے گی، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، اس کی سزا باقی رہ جائے گی۔ چند لمحے کی لذت ہے نا جو بھی گناہ ہے، وہ لذت ختم ہو جائے گی، مگر اس کا گناہ اور سزا باقی رہے گی۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ نیکی اس لیے مت چھوڑ کہ اس میں تو یہ محنت کرنی ہے، کیونکہ محنت ختم ہو جائے گی مگر اس کا اجر باقی رہ جائے گا۔ ساری زندگی اللہ والوں نے دیکھیں کہ ایک جملے میں پوری زندگی ہماری بند کر دی کہ گناہ لذت کے لیے مت کرو، لذت ختم ہوگی مگر گناہ کا سزا وبال باقی رہ جائے گا۔ اور محنت سے ڈر کے نیکی مت چھوڑو، کیونکہ محنت وقت پر کرنی ہے، 10 15 20 منٹ لگنے ہیں، ختم ہو جائے گی، اس کا اجر باقی رہ جائے گا۔ تو فرمایا جس نے پہچان لیا کہ نفس فنا ہونا ہے، اسے بقا کا جام پلا دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر دیکھیں اس کے بعد پھر کیا فرمایا کہ من عرف نفسہ بالذل، جس نے یہ راز جان لیا کہ نفس کے مقدر میں ذلت ہی ہے، اس نے ذلیل ہی کروانا ہے، اس کا راستہ ہی یہ والا ہے۔ فرمایا جو اس بات کو سمجھ جائے گا تو پھر اس کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا نا، اس کی سنگت میں نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا نا میری انسلٹ ہو، میں ذلیل ہوں۔ تو فرمایا جس نے پہچان لیا کہ نفس کی صحبت والا ذلیل ہوتا ہے، تو فرمایا فقد عرف ربہ بالعز، تو اس نے اللہ کی عزت کو ایسا پہچان لیا کہ اللہ اسے بھی صاحب عزت بنا دیتا، اللہ اسے بھی صاحب عزت بنا دیتا، صاحب مرتبہ بنا دیتا۔ اب دونوں طرف ہیں، دیکھیں جیسے کہا نا وہ وہدیناہ النجدین، دونوں راستے تمہیں دکھا دیے، اس پر چلو یا اس پر چلو، تو انجام واضح ہے۔ دائیں ہاتھ پہ چلنے والوں کا انجام بھی واضح ہے اور بائیں ہاتھ پر چلنے والوں کا انجام بھی واضح ہے۔ اسی طرح جو نفس کی قربت، سنگت اور صحبت میں رہنے والا ہے اور نفس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہے، اس کا انجام نفس کی طرح موت اور ختم ہو جانا اور ناکام ہونا ہی ہے۔ اور جس نے اس نفس کے خلاف ڈٹ کے جہاد کیا اور نفس اور برائی سے خود کو بچایا، محنت کی، گناہ سے خود کو محفوظ رکھا، تو وہ اس نے ذلت کے راستے کو چھوڑ کے عزت کے راستے کو اپنا دیا۔ تو فرمایا جو یہ راز سمجھ گیا یہ ذلت ہے نفس کے مقدر میں، تو اللہ اسے عزتوں والی زندگی اور مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات
اور وہ آخری جس پر ہم مکمل کرتے ہیں، خوبصورت بات کہا، من عرف نفسہ بالعبودیہ، جس نے محنت کر کے، اب نفس یاد رکھیں، نفس برا تب تک ہوتا ہے جب تک ہمارا رہتا ہے، پھر جب انسان محنت کرتا ہے ہمارا سے لوامہ پہ آتا ہے، پھر ملہمہ پہ آتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے رادیہ مردیہ پر آتا ہے، جسے قرآن مجید نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر بد کرداری سے اطمینان پا جانے والے نفس، اب تیرا یہ مقام ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اب نفس امارہ نہیں رہا، تو نفس راضیہ مرضیہ بن گیا ہے، اب آ جا اللہ کے حضور اس حال میں، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی اور نفس کو برائی سے بچا کر نیکی کے راستے پر بالعبودیہ، عبادت کے راستے پر ڈال دیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ نفس کی سنیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں اور گناہ کی طرف چلے جائیں، دوسرا یہ ہے کہ نفس کو اپنے پیچھے لگائیں، محنت کر کے انسان نیکی پر اس کو لے آئے، طاعت پر لے آئے، بندگی پر لے آئے، گناہ سے دور رکھنے پر لے آئے۔ تو فرمایا جس نے ایسا کر لیا تو فرمایا فقد عرف ربہ بالربوبیہ، اس نے اپنے رب کی حقیقت ربوبیت کو پا لیا، وہ اپنے رب کے قرب کی خیرات حاصل کر لیتا ہے، اسے یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے حضور چلا جاتا ہے۔ اور یہ سارے جو جملے میں نے آپ کو کہے حضور مولا کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ کی، میں اس لیے ایک مثال سے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب انسان اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور نیکی کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنے والی ہے جس سے میں نے شروع کیا، نیکی کے ساتھ محنت کر کے گناہ سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے نا ہم، تو ہوتا کیا دیکھیں، پھر ہوتا یہ ہے جو بھی نیک عمل کرتے ہیں نا، تو آپ سمجھیں آپ اس کو ایسے بیگ میں ڈال رہے ہیں جو نیچے سے پھٹا ہوا ہے۔ آپ اگر کچھ چیزیں بیگ میں جمع کرتے ہیں نا، گروسری کر رہے ہیں، اور وہ بیگ نیچے سے پھٹا ہوا ہو، تو آپ چاہے پورا والمارٹ اس کے اندر ڈال دیں، ہاتھ میں کیا آئے گا؟ تو اگر نیکی 1000 کر لیں، اگر گناہ سے بچایا نہیں ہے، اس کو بند نہیں کیا، تو وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ایک بھی کھاتے میں نہیں رہتی۔ اور یہی سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے، اس لیے تو ہمیں عبادت کا وہ نور نہیں ملتا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن۔ اگر تم حقیقت میں نماز پڑھنے والے بن جاؤ، تمہیں تمہاری شان کے مطابق اس معراج کی خیرات نصیب ہو۔ پھر وہ کیسے ہوتی ہے دیکھیں، جنہوں نے محنت کی اور محنت کر کے خود کو اس راستے پر لگایا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے اور محبت کے لیے، تو حضور مولا کائنات علیہ السلام کی نماز کا واقعہ دیکھیں، آپ کے جسم میں ایک تیر لگ گیا اور وہ تیر نکلتا نہیں تھا، تکلیف ہوتی تھی، سخت پیوست ہو گیا، پھنس گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا اب اس کا کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا بس ایک ہی حل ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نکل جائے تو اس کا ایک حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، تو جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو تم اس کو نکال دینا۔ تو وہ تیر جو نکالنا یعنی پاسبل ہی نہیں تھا، آپ نماز میں کھڑے ہوئے، اس پورے تیر کو نکال کر زخم کی مرہم پٹی کر دی گئی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ میں ان جلووں میں گم ہو گیا تھا کہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ اب یہ اگر نفس جب تک مطمئنہ نہ ہو، راضیہ اور مردیہ نہ ہو، اس وقت تک پھر یہ کیف نصیب نہیں ہوتا۔ یہی تو وہ منزل تھی نفس کے اطمینان کی کہ پورا خانوادہ شہید ہو چکا تھا، مگر جب وقت وہ آیا ملاقات کا تو ہر چیز کو سے بے خبر ہو کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ امام حسین اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ تو جب تک ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، اس وقت تک ہم اس حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ میں حدیث پاک پر ہی مکمل کرتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، بلکہ حضرت حاتم بن اسم آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا الجہاد ثلاثۃ، وہ جو کوشش اور محنت ہے گناہ کے خلاف، وہ کیا ہے؟ 3 جہاد ہیں۔ فرمایا جہاد فی سرک، ایک جہاد تم نے اپنے اندر کرنا ہے باطن میں، اور وہ کیا ہے؟ مع الشیطان، وہ شیطان کے خلاف ہے، وہ تم نے شیطان کے خلاف کرنا ہے۔ کب تک؟ حتیٰ تکسرہ، یہاں تک کہ اس کو شکست دے دو، یہ پہلا جہاد ہے۔ پھر فرمایا جہاد فی الاعلانیہ،
اور دوسرا جہاد ظاہر میں تم نے کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فی اداء الفرائض، فرائض کو ادا کرنا ہے، حتی تودیہا دیہا، جب تک تم ان سب فرائض کو اچھی طرح ادا کرنے والے نہ بن جاؤ، کما امر اللہ، جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اب یہ دو جہاد ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں انہوں نے بات پہلے الٹ شروع کی ہے دوسری طرف سے، کہ سب سے پہلے گناہ سے بچانا ہے شیطان کے خلاف، اتنا کہ بچا کے محفوظ کر لو، اب ہر حکم پر عمل کرو۔ اور پھر فرمایا وجہاد مع اعداء اللہ، پھر تیسرا جہاد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کرنا ہے، فی عز الاسلام، تاکہ اسلام کو سربلندی۔ تو سب سے اصل جہاد کیا ہوا؟ بولیں، سب سے اصل جہاد وہ نفس اور شیطان کے خلاف۔ اب پنجابی آپ کو سمجھ تو آتی ہے، بلے شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، بلے شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا اتوں تویں لتاں گوڈے، تیرے اندر رہ گئی پلیدی۔ صبح و شام وضو کر کر کے اوپر سے منہ بھی دھو رہا ہے، ہاتھ بھی دھو رہا ہے، پاؤں بھی دھو رہا ہے، اندر پلیدی پلیدی ہے، تو کیا کیا ہے تو نے؟ آگے تو بڑی عجیب بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا بلے شاہ تو تے اللہ دے نال بھی 400 بیچا کی تھی، تو نے تو اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اوپر سے سب کچھ دھو رہا ہے، اندر سے سب کچھ میلا رکھا۔ تو اصل صفائی تو اندر کی ہے، جو نفس کی ہے، روح کی ہے، باطن کی ہے۔ تو اس کی جب صفائی کیسے ہو سکتی ہے؟ آسان سا قاعدہ ہے بس، وہ یہ ہے گناہ سے بچا کر ہو سکتی ہے۔ جب تک گناہ سے خود کو بچاتے نہیں ہیں اس وقت تک اندر کی دنیا روشن نہیں ہو سکتی۔ اور یہ یقیناً یہ آسان نہیں ہے، مگر یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ نہ ہو۔ جب انسان صدق اور اخلاص کے ساتھ اس کے راستے پر چڑھتا ہے تو وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو ناکام کبھی جانے نہیں دیتا۔ اس کا تو وعدہ ہے، تم ایک قدم آؤ تو میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو جو اس کی راستے پر چل پڑتے ہیں انہیں پھر اللہ رب العزت کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہونے دیتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوشش کیا کرنی ہے؟ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اللہ نے توفیق دی ہے نیکی پر، اس پر شکر کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے، صبر کرنا ہے گناہ سے خود کو بچانے پر، تاکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے اور جو کوئی نیک عمل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہوتا چلا جائے۔ اور پھر دیکھیں جب نفس سے انسان خلاصی پا لیتا ہے نا، میں حضور مولا کائنات کے ایک جملے پر ہی ختم کرتا ہوں، یعنی اس سے بڑی بات نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے، یعنی اس نفس کے چنگل سے جب انسان آزاد ہو جاتا ہے پھر یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے کہا لوگوں مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ ہمارا تو سارا دعائیں صبح شام یہ ہے اللہ جنت میں لے جا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر دیکھیں نا لیول کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ آپ نے کہا اے لوگوں مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ لوگوں نے کہا حضور ہم سادہ لوگ ہیں، ذرا وضاحت فرما دیں۔ تو کہا اس لیے کہ جنت میں بیٹھوں گا تو نفس خوش ہوگا، اور مسجد میں بیٹھوں گا تو میرا رب خوش ہوگا۔ یہ ہے اصل سودا، کہ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑ لیتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی اور اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو نہیں دیکھتا۔ سودا گری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ سودا گری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ جب یہ درجہ و شان دیکھیں نا، رابعہ بصری وہ کیوں آگ اور پانی لے کے بھاگ رہی تھی؟ انہوں نے کہا دل کرتا ہے اس آگ سے جنت کو جلا دوں، اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں۔ تو میرے جیسا کوئی تھا، اس نے کہا جہنم دوزخ بجھ گئی تو پھر کون نیک عمل کرے گا؟ اور میں یہی تو کہنا چاہتی ہوں کہ جس نے جنت کے لیے عبادت کی اس نے رب کے لیے تو نہ کی، جس نے دوزخ کے ڈر سے کی اس نے رب کے لیے تو نہ کی۔ ان دونوں کو جلاؤ، ختم کرو، تاکہ جو عبادت کرے رب کے لیے کرے۔ یہ ہے وہ اصل درجہ بندگی کا۔ اور ہم ہر نماز میں کہتے ہیں پڑھتا ہوں خاص واسطے تیرے لیے۔ پڑھتا ہوں خاص واسطے تیرے لیے تب ہوتا ہے جب انسان سب سوچوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور جو اصل کوشش ہے، محنت ہے خود کو گناہ سے بچانے کی، اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔